ایک طرف ان کو بھائی کی آنکھ نظر آئی, دوسری طرف ان کو طیب بلوچ جو صحافی ہے ان کا ڈانس نظر آ رہا ہے. میرے تو وہی گانا یاد آ رہا ہے, دور دور اکھیاں مارے منڈا پٹواری. یہ والی بات نہ کریے, شہباز شریف پہ لگا دیتے ہیں یہ گانا. وہ ٹرمپ کے ساتھ نا وہ جب ہاتھ ملا رہے تھے انہوں نے ایسی کر کے آنکھ ماری تو اس پہ لگا دیتے یہ وہ منڈا پٹواریوں کا. تو میرے تو عمران خان دی اکھ تو بعد یہی یاد آ رہی, دوروں دوروں اکھیاں ماردا منڈا پٹواری. اور پٹواری ہے جڑے ہیں وہ مارتے ہونے نے اکھیاں. ہن سنا عمران خان کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہے تو پھر اچھی بات ہے, مطلب اس کا علاج ہی کیا نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروسیجر آپ لوگ کہہ رہے ہیں 20 منٹس میں ہوا, یہ 20 منٹس والا پروسیجر نہیں ہے. ایک تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسے شوکت خانم لے جاتے, وہ کینسر دا ہسپتال ہوتے, لتاں بھی ٹھیک ہوندیاں نے, اوتے گردیاں دا علاج بھی ہو جانا. یار خدا دا خوف کرو. ہاں, اور انہیں یہ بھی ان کے پاس رہ کے ایک ہی چیز آتی ہے, پیمز میں وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. گولی چلی ہے ایسے, ٹھیک ہے, گولی لگ گئی ہے ادھر, پلاسٹر ادھر بند گیا, ٹھیک ہے نا. جب گولی لگتی ہے تو پلاسٹر چڑھ جاتا ہے. اب پلاسٹر چڑھتا ہے تو پلاسٹر ایسے پاؤں رکھا ہوتا ہے, پلاسٹر اندر لگا ہوا ہے, گولی لگنی تھی ادھر, پلاسٹر لگ گیا ادھر, خارش ہو رہی ہے ٹانگ کے اندر, خارش ہو رہی ہے پلاسٹر کے اوپر. اب وہ سارے کارنامے تھے شوکت خانم کے, ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں پمز. اب آپ یہ سمجھیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے کینسر کا, ٹانگیں ٹوٹی صحیح کر, جب یہ کلٹی مار کے گرا تھا اس کی بیک ٹوٹ گئی تھی ریڑھ کی ہڈی میں, ہاں جی, تب بھی شوکت خانم نے علاج کر. شوکت خانم کینسر کے علاوہ سارے علاج کر رہا ہے صحیح. ایک کینسر کا علاج ڈیلے کرتا ہے اور لوگوں کی اموات ہوتی ہیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا وقاص, عمران خان صاحب کی جو بینائی جو کہ الحمدللہ بالکل صحیح و سلامت ہے, لیکن تحریک انصاف والوں نے شور مچایا. وہ ایک تو ان کی بہن جو ہے وہ اس قسم کی ٹویٹس کر رہی ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, مطلب لوگوں والی بات, اس کو جذباتی ٹویٹ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے, یہ شاید ایک 9 مئی کوئی اور 9 مئی کروانا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا, کل جس طرح سے ملاقات کا دن تھا اور کافی عرصے کے بعد سہیل آفریدی کا نام اس میں شامل تھا, یہ لوگ گئے وہاں پہ, ظاہر ہے ملاقات نہیں ہوئی, وہاں پہ بیٹھے رہے رات تک. تو شفیع جان شاہ زیب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے آج 9 بجے ہم اگلا لاہ عمل دیں گے. اس پہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ان سے سوال بھی کیا کہ کیا آپ لوگ ڈی چوک چاہ کے بیٹھ جائیں گے کل, مطلب آج کے دن. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کچھ بھی اناؤنس نہیں کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے. ان کا لاہ عمل تو مجھے نظر نہیں آیا ابھی صبح سے لے کے اس وقت تک, لیکن یہ سب لوگ سپریم کورٹ گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے درخواست دائر کی. اور سہیل آفریدی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, اس پہ میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں میڈیا اسی طرح سے آواز اٹھائے بانی کے حق میں بھی جس طرح سے ایک بھگوڑے, یہ بھگوڑا یہاں پہ عمران ریاض خان یا شہباز گل کو نہیں کہہ رہے, نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بھگوڑے سیاستدان جو اپنی بیماری کا ڈرامہ رچاتا تھا اور اس کے پلیٹلیٹس گر جاتے تھے اور وہ باہر چلا جاتا تھا, تب تو میڈیا بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا اور بتاتا تھا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو اب بانی کے لیے میڈیا آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا, عمران خان کو اب نواز شریف کے ساتھ ملا رہے ہیں. ہاں, بڑی بات ہے, وقت کی بات ہے, وقت کی بات ہے. لیکن جو نواز شریف کے ساتھ جیل میں ہو رہا تھا پہلے وہ تو اس کے ساتھ کر دیں. جس طرح اسے سیل میں رکھا جا رہا تھا, اس کی بیوی جو ہے دنیا سے چلی گئی, اس کو ملنے نہیں دیا گیا, اس کو ایک ہی سیل کے 2 حصوں میں رکھ کر ہفتوں مہینوں اس کی بیٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کرواتے تھے. پھر اس کے بعد جو اس کی بیٹی کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اس کو توڑنے کے لیے, وہ ساری چیزیں تو کریں پہلے, پھر وہ فیسلٹیز بھی دے دیجیے گا. پھر اس کو ہارٹ کا پیشنٹ تو بنائے, پھر اسے اس کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ جو بھی رپورٹ ہوئی تھی, جو بھی ہوا اس کے اوپر بڑی کنٹروورسیز ہیں. بہرحال ہارٹ کے پیشنٹ تو وہ ہے نا, یہ تو سب کو پتہ ہے. تو اس کے ساتھ کمپیرزن بنتا نہیں ہے. پھر سب سے بڑا کمپیرزن جو بن ہی نہیں سکتا, وہ کیا, اس کے جھوٹے مقدمے اور تیرا سچا مقدمہ. اس کے اوپر پاناما میں اقامہ کے اوپر سزا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینا, کچھ نہیں ملا تو نااہلی کر دو. اور وہ سارے کیسز جو ہیں وقت نے جھوٹ ثابت کر دیے. تمہارے اوپر جو کیسز ہیں پہلے وہ تو سے بتاؤ, وہ سارے سچ ثابت کرو کسی طرح سچ ہیں. تو ہے. یہ اس طرح نا اس کا مقابلہ نہیں ہے. تمہارے سارے کیسز سچ, اس کے سارے کیسز جھوٹ. تمہارے ساتھ عیاشی جیل میں, اس کے ساتھ اذیتیں. تم ایک 2 نمبر کے وزیر اعظم, وہ عوام کا اس سے پہلے بھی 2 دفعہ اور پھر تیسری دفعہ الیکٹڈ وزیر اعظم. پھر اس کے بعد اور کمپیرزن کیا کرنا ہے آپ نے؟ نہ اس کا جو پیچھے بھائی ہے وہ بھی جیل میں,
اس کا جو بھتیجا ہے وہ بھی جیل میں, اس کے پارٹی کے سارے لیڈر جیل میں, ٹھیک ہے. اور سب سے اور بڑا کمپیرزن, اس کے ساتھ سارا کچھ ہو گیا, اس نے ایک دفعہ بھی 9 مئی کیا 8 مئی بھی نہیں کیا, تیاری بھی نہیں کی, اور تم نے 9 مئی کر دیا. تو تمہارا 9 مئی 28 مئی والے ہیں نا. ہاں, اس نے 28 مئی کیا تھا اور تم نے 9 مئی کر دیا. تو اس لیے تمہارا اس کے ساتھ یہ کمپیریزن بھی نہیں بنتا کہ اس کو انہوں نے جیلوں میں رکھا, جلا وطنیاں کیں, سب کچھ کرنے کے باوجود بیٹی کے اوپر تہمتیں لگا دیں, ایوری تھنگ ہیپن, ٹھیک ہے. کرپشن کے جھوٹے چارجز, ملک سے جانا پڑا, بٹ ہی ڈیڈنٹ کال 9 مئی والا کوئی بھی, ایک بھی نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اب آ جاؤ آنکھ کے بدلے آنکھ. ہاں, ان کی بہن نورین خان. اچھا ویسے وکاس, کس کی آنکھ؟ یہ ان کو پتا ہوگا, نورین خان کو. ایک طرف ان کو بھائی کی آنکھ نظر آئی, دوسری طرف ان کو طیب بلوچ جو صحافی ہے ان کا ڈانس نظر آ رہا ہے. میں تو وہی گانا یاد آ رہا ہے, دور دور اکھیاں مارے منڈا پٹا واری. یہ والی بات نہ کریے, شہباز شریف پہ لگا دیتے ہیں یہ گانا. وہ ٹرمپ کے ساتھ نا, وہ جب ہاتھ ملا رہے تھے انہوں نے ایسے کر کے آنکھ ماری تو اس پہ لگا دیتے یہ وہ منڈا پٹواریوں کا. میرے تو عمران خان دی آنکھ تو بعد آئی یاد آ رہے, دوروں دوروں اکھیاں ماردا منڈا پٹواری, اور پٹواری ہے جڑے ہیں نا ماردے ہونے نے اکھیاں. ہن سنا. اچھا بہرحال یہ اگر عمران خان کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہے تو پھر اچھی بات ہے, مطلب اس کا علاج ہی کیا نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروسیجر آپ لوگ کہہ رہے ہیں 20 منٹس میں ہوا ہے, یہ 20 منٹس والا پروسیجر نہیں ہے. ایک تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسے شوکت خانم لے جاتے, وہ کینسر دا ہسپتال, اتنے لتاں بھی ٹھیک ہوندیاں نے, اتنے گردیاں دا علاج بھی ہو جانا. یار خدا دا خوف کرو. ہاں, اور انہیں یہ بھی ان کے پاس رہ کے ایک ہی چیز آتی ہے, پیمس میں وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. گولی چلی ہے ایسے, ٹھیک ہے, گولی لگ گئی ہے ادھر, پلاسٹر ادھر بند گیا, ٹھیک ہے نا. جب گولی لگتی ہے تو پلاسٹر چڑھ جاتا ہے. اب پلاسٹر چڑھتا ہے تو پلاسٹر اتر بھی جاتا ہے, ایسے پاؤں رکھا ہوتا ہے, پلاسٹر اندر لگا ہوا ہے, گولی لگنی تھی ادھر, پلاسٹر لگ گیا ادھر, ٹھیک ہے. خارش ہو رہی ہے ٹانگ کے اندر, خارش ہو رہی ہے پلاسٹر کے اوپر. تو اب وہ سارے کارنامے تھے شوکت خانم کے, ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں پمز, ٹھیک ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے کینسر کا, ٹانگیں ٹوٹی صحیح کر رہا ہے وہ. اڈیالہ کے پاس تو ادھر اسلام آباد ہی لگ جاتا نا پیمس, اتنی کہاں سفر کروا کے لاتے. جب خان صاحب جب یہ کلٹی مار کے گرا تھا, اس کی بیک ٹوٹ گئی تھی ریڑھ کی ہڈی میں, جلسے میں نا. ہاں جی, تب بھی شوکت خانم نے علاج کر, ڈاکٹر احسن شمیم, شوکت خانم کینسر کے علاوہ سارے علاج کر رہا ہے. صحیح, ایک کینسر کا علاج ڈیلے کرتا ہے اور لوگوں کی اموات ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ. چلے اب اس کا توڑ جو ہے نون لیگ نے تلاش کر لیا, کینسر کیئر ریسرچ سینٹر جو کہنا بھی بن رہا ہے کمپیریزن کے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل اور اس وقت موجودہ انٹرنیشنل اور چائنیز ٹیکنالوجی کمال کا, ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا نہیں ہے. بہرحال اگر وہاں لے جاتے نا تو انہوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے سکون ہے, تو اس کو اچھے ہاسپٹل میں لے کے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, چلیں لوگ ہمیں بھی ادھر یہاں پہ جو پی ٹی آئی والے سپورٹرز ہیں وہ نیچے آ کے کامنٹ سیکشن میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہمیشہ ٹرولنگ, حالانکہ ہم ٹرولنگ نہیں کر رہے, ہم حقائق بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو, یہاں پہ حکومت کی اتنی غلطی ہے کہ ان کو اس کے جو ذاتی معالج تھے خان صاحب کے, ان سے ملاقات کروا دینی چاہیے تھی. اس میں تو کوئی حل, یا فیملی, کیونکہ دیکھیں سارے جیل میں جا کے ملاقات ہوئی ہے نا, ذاتی معالج کی ملاقات ہو گئی ہے. اور مجھے بتائیں, دیکھیں میری بات سنیں, یہ فیملی اگر بہنیں دیکھ لیتی تو ٹھیک تھا, تسلی ہو جاتی. کتنے کروڑوں پاکستانی ہیں, چلو کروڑوں تو جیل میں نہیں, اللہ معاف کرے, ہزاروں پاکستانی ہیں, ان کو یہ فیسلٹیز ہے. کتنے ہزاروں پاکستانی ایسے ہیں جو بے گناہ بھی ہیں, جن کے جرم بھلا کیا ہیں, کسی نے اینٹ چوری کر لی ضرورت کے تحت. ایسے لوگ بھی جیل میں ایسے لوگ بھی جیل میں پہنچ جاتے ہیں جو ہوٹل میں نا صرف ایک روٹی چوری کرتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہوٹل سے ایک بھوکا ہوگا, روٹی چوری کی, عوام الناس نے پکڑ کے مارا, پولیس پکڑا, پولیس نے جا کے تھانے دیا, چوری کا مقدمہ آ گیا, وہ چوری تھی, وہ جی اس کا کوئی مدعی نہیں ہے, واری وارث نہیں ہے, چلو جی جیل میں پھینک دیا, 6 مہینے سال کی سزا ہو گئی, جو عدالتی لوور کورٹس کا معاملہ. اب وہ چلی چور بیچارہ, وہ جس کا قصور کچھ نہیں ہے, اور وہ چور جس نے ایک ملک کو, ایک ہمارے دوست ملک کو ہم سے ناراض کروا دیا صرف گھڑی چوری کر کے. ایک پاکستان کے صادق اور امین کا خطاب لینے والے نے کوئی صداقت نہیں چھوڑی, امانت نہیں چھوڑی. یہ صداقت اور امانت یہی ہوتی ہے. توشہ خانہ بیسیکلی یہ امانت ہے.
حکمرانوں کے پاس خلفائے راشدین سے ہاں، وقت بالکل. آ رہا ہے نا, ان لیکن کو بھی اس نے طائف آتے تھے, وہ بھی سستے داموں بیچ کے. اور یہ اللہ کے نام پہ امانت ہوتی ہے, کیونکہ ریاست کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی امانت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پھر پورے ملک کو ڈیفالٹ کروانے والی باتیں کر دیں. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ جیل میں ہے پھر بھی اس کو یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں, میرے خیال سے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہی از ایکس پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, لیکن کچھ حد تک تو اتنی سختی کرے نا کہ اس کو فیل ہو کہ یار ہی از ان دا جیل, ہی از ڈوئنگ پالیٹکس فرام جیل. ان کے بیٹے نے تو پرسوں بھی ٹویٹ مجھے تو کیا. بالی ووڈ کی مووی لگ رہی ہے پچھلے 2 سال سے, ہی از ڈوئنگ دا پالیٹکس فرام دا جیل. ایک ابھیشیک بچن کی ایک مووی آئی تھی بالی ووڈ کی, وہ جیل میں چلا جاتا ہے, بیوی وزیر اعلیٰ جو بھی بن جاتی ہے تو وہ چلاتا ہے, اندر بیٹھ کے سب چیز چلاتا ہے. کوئی پولیس والی ہوتی ہے واٹ ایور, مجھے یاد نہیں اتنا, لیکن وہ ہے تو وہ چلاتا ہے. اسی طرح یہ بھائی کوئی بالی ووڈ کا ہیرو اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر سے بیٹھ کے سارے نظام چلا رہے ہیں. ہاں فیملی جو ہے وہ فیملی کی طرح, میں لاکھ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فیملی کی طرح آ کے ملے. فیملی آ کے ملتی ہے پولیٹیکل لیڈروں کی طرح. جیل کے رولز کے مطابق آپ جیل کے باہر جیل کے اندر سیاست نہیں کر سکتے. وہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. آپ سیاست کریں جا کے اپنے گیسٹ ہاؤسز میں, آپ پارلیمنٹ کے اندر سیاست کریں, آپ جلسوں میں عوام کے اندر سیاست کریں, سڑکوں پہ کر لیں جہاں دل کرتا ہے, اس جگہ پر نہیں کرنی. اور یہ وہاں پر جا کر سیاست کرتے ہیں. اور سیاست کیا کرتے ہیں, ایک تو سیاست ہوتی ہے نا پروڈکٹیو, کریٹیکل سیاست, کریٹیسائزنگ سیاست ہوتی ہے جس میں آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں ریاست کے خلاف, یہ کیا کرتے ہیں باہر سے جب ڈوریاں ٹائٹ ہوتی ہیں, نوٹ کر لیجئے گا, آپ کو تب پی ٹی آئی میں حرکت نظر آئے گی جب بھارت میں حرکت آئے گی. بھارت نے یوم جمہوریہ منا کے ایک وہ چھوڑا اپنا کہ ہم پتہ نہیں آگے سے بائک ایسے, میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کا فوجی بائک اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, ادھر بچے جو ہے نا اس سے زیادہ اچھی بائک چلا رہے ہوتے ہیں, ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ہم پکڑ کے مارتے ہیں. ظاہر ہے, اور وہ اپنے جمہوریہ دن کے اوپر ہی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. مطلب اچھا اس طرح بائک کر کے کیا تم لاہور میں گھس جاؤ گے؟ چھوڑ اچھا بیچاروں کی لاہور, چھوٹی خواہش ہے. میری بات یاد رکھنا بی ایس ایف والو, جو ون ویل کر کے اگر تم لاہور میں گھس بھی گئے نا, سب نہ پہلے ہونا تیرا چلان. آج کل بہت سختی ہو رہی ہے, 5,000 روپے تو ہونا ہے. ابھی وہ جو اس دن پھر ہونا تیرا موٹر سائیکل بند, اور اس تو بعد پتہ لگنا ہے جی تو تیرا آئی ڈی کارڈ بھیجنا ہے یو آر این انڈین, ٹھیک ہے نا, تو پھر تمہیں پڑے گی مار, پھر ہم پلائیں گے تمہیں ٹی, پھر تم کہو گے فینٹاسٹک, پھر چلا جاؤ. تو خیر وہ اس طرح کے تماشے کر رہے ہیں. تو جب وہاں سے کچھ حرکت آتی ہے آپ دیکھیے گا پاکستان نے جیسے ہی, یہ بڑی ضروری بات ہے, پاکستان نے جیسے ہی فلسطین میں امن کے لیے بورڈ آف پیس پر دستخط کیے ہیں, آپ کو ہلچل نہیں نظر آ رہی؟ دل ملا رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, یہاں پر روزانہ کالز کی دھمکیاں آ رہی ہیں, روزانہ کہا جا رہا ہے ایشو بنائے جا رہے ہیں, نان ایشو کو. یار اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے, اس کا علاج ہوا ہے, آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اسٹیٹ کا. اگر وہ نوٹس نہ کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قیدی کو کتنا زیادہ محفوظ رکھا ہوا ہے. اچھا, اور لیکن آپ قیدی کی آپ نے بات کی, میں نے کل ایک خبر پڑھی ہے اور یہ سچی خبر ہے, میں اس میں مطلب یہ کوئی نہیں سوشل میڈیا کی وہ جو فیک نیوز ہوتی ہے, یہ جنگ اخبار کی خبر ہے کہ یہ جو ان کا مشقتی تھا نا, جیسے جو مشقتی دیا جاتا ہے بڑے لوگوں کو جیل میں, اور وہ مشقتی وہی ہوتے ہیں وہ جو ادھر قیدی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی جرم کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ پتہ نہیں کتنواں قیدی تھا, مشقتی تھا, جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں, میں خان صاحب کی مشقت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ بہت زیادہ, یہ گالیاں پہلے بھی دیتے تھے, گالم گلوچ کرتے تھے, لیکن اب یہ بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں. تو پلیز, میں قیدی ہوں, قید کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ بے عزتی میں برداشت نہیں کروں گا. ایک اور آپ خاتون بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے, جی, میں وہ بات کر دیتا ہوں. ایک مشقتی نے تو یہ کہا تھا کہ یہ مجھے قوم لوط والی حرکات کے اوپر مادہ کرتا ہے. مشقتی نے کہا, ہاں جی, جیل کے اندر بھی باز نہیں ہے. یہ خبریں بھی چل رہی ہیں, لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں, میں نے اس لیے کہا کہ سوشل میڈیا کی میں تو جنگ کی خبر رپورٹ کر رہی ہوں, نہ تو میں آئی وٹنس ہوں, نہ ہی مجھے پتہ یہ اس کا مشقتی کون ہے, کہاں پر ہے. وہ جیسے انجینئر علی مرزا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ان کی آوازیں آتی تھی, یہ غصہ کرتے تھے, تو مشقتی. آپ مجھے ایک اخبار کی بات بتا رہی ہیں, میں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیم ہوئی ہے نا اس کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ بھی چیزیں جو ہے نا
رپورٹ ہو رہی تھی کہ ایک تو گالیاں والا اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اصل میں ان کا فرسٹریشن لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اب یہ مشکتیوں بیچاروں کو وہ اپنی رعایا سمجھ کے, اپنی پارٹی کے لوگ سمجھ کے, کہ جس کو چاہتے تھے یہ گالیاں دیتے تھے فون کالز پہ, جو ان کی کالز پہلے نظر بھی آتی تھی. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں ایک جی اس کو ہیپیلی جیل میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے. کیا خان صاحب کو کیا کبھی بھی نہیں کہے گا مجھے باہر نکال دو, کبھی بھی نہیں کہے گا میرے لیے احتجاج کرو, کبھی بھی نہیں کہے گا دوبارہ 9 مئی کر دو اگر مجھے انہوں نے رہا نہیں کیا. اچھا وہ کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ جمہوریت جو ہے وہ اس مسلم امہ کا ایک لیڈر جو ہے ناحق قید ہے. کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میری بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ایک کام کر دو, کیا مراد سعید کو ڈھونڈ کے اس کا مشکتی بنا دو. نو کامنٹس یار وہ دوست ہے نا آپس میں, میں تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوں, دوست ہیں وہ, ادھر پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہو جائیں گی, گپ شپ بھی ہو جائے گی, تو سب کچھ. مراد سعید کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کے جیل میں, اس کو بھی خان صاحب سے اتنی محبت نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے اب جیل میں چلا جائے. میں تو حکومت کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اسے ڈھونڈو, اندر ڈالو, ادھر چلیں مشکل جی, جو سننے والے ہیں وہ وکاس کی یہ بات سن لیں اور اس کو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں آئے گی. اگلی بات اچھا نہیں, میں آپ کو اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں میرا اگر میں جہاں پر ہوتا ہوں تو انسان کی جس کے ساتھ دل لگی ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جی تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ آ جائے, تو وہ پھر انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب دوبارہ کیا جانا, سب کچھ اندر ہی ہے. صحیح ہے. اچھا اب جی مریم نواز صاحبہ نے کل 1-2 دن روز قبل جو لاہور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا, ماں بیٹی جس طرح سے اس دادا دربار والے انسیڈنٹ کی میں بات کر رہی ہوں, مریم نواز صاحبہ کل اپنا جو دورہ تھا وہ چھوڑ کے واپس آئیں اور انہوں نے کل سب کی لائن حاضری کی اور بہت زیادہ برہم نظر آئیں, غصہ کیا, سب کو معطل کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی بھکر کی یا راجن پور کی بات نہیں, یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے. اور سب لوگ پھر کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عظمہ بخاری صاحبہ کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے, ان کی جو فوٹیجز ہمیں نظر آئی ہیں مریم نواز صاحبہ کی, انہوں نے اس میں کہہ دیا کہ عظمہ کا اس میں قصور نہیں ہے. عظمہ وہی کہہ رہی تھیں جو ان کو بتایا جا رہا تھا ٹیمز کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے. لیکن مریم نواز کے کل اس اقدام کو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اور میں اس کو میک شیور کرواؤں گی کہ ان کو دوبارہ ان کی ملازمت پہ بحال نہ کیا جائے, کیونکہ انہوں نے یہ انسانی جان کی قدر و قیمت بہت ہے. اس پہ جتنے بھی سینئرز ہیں, صحافی حضرات کی میں بات, یہ جو مین ہول کے اندر جی اصل میں ہوتا بھلا کیا ہے کہ مسائل تو یہ نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بالکل کوئی جنت بن گیا. الحمدللہ بہت بہتر ہے. اگر آپ کہیں نا کہ وہ 10 پر تھا تو یہ 100 پر چلا گیا ہے, مگر مسائل ہر دن کے ساتھ ہر روز کا ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کو پتہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے, اور جو تنگ گلیاں ہیں وہاں پر آئے روز جو لوگ ہیں, حالانکہ بڑی سختی ہے, اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ اپنے تئیں بڑا کچھ کر دیتے ہیں. کسی کو اگر پھر سیوریج کا مسئلہ ہوا ہے وہ اس نے ویٹ نہیں کرنا, کیونکہ آپ اگر کلچرلی دیکھیں نا تو لاہور کے اس سائڈ پہ رہنے والے لوگ وہ پورے محلے کو اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں, وہ گلی کو بھی گھر ہی سمجھتے ہیں. تو وہ اسی طرح وہاں پر کام شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ ایون گورنمنٹ نے, میں خود گیا ہوں اس دن, آج سے کوئی تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے, تو میں نے بھاٹی گیٹ سے واک کرنا شروع کیا آگے ٹکسالی تک, اور آگے وہ جو مسجد ہے وہاں سے گھوم کے واک کرتے ہوئے. میں تھا, میرے ساتھ ایک اور اینکر دوست تھا, اور ایک ہمارا کیمرہ مین تھا, اینڈ وی وہ واکنگ, اور ہم جلیبی وہاں پر کھانے گئے تھے, دودھ جلیبی, تو وہ دیکھنے گیا تھا. تو میں لائف میں فرسٹ ٹائم بھاٹی گیٹ کے اندر پیدل گیا ہوں. تو میں نے وہ سارا تقریباً ایریا وٹنس کیا ہے, تقریباً کوئی 5-6 کلومیٹر, تو اس سے زیادہ واک کی ہوگی, ٹھیک ہے, واپسی پر ابھی ملا کے. تو وہ میں نے دیکھا ہے, تو ادھر صفائی کا نظام تو بڑا اپڈیٹ تھا. ایک ہی تھا کہ ہمارے جیسے کھلے علاقوں میں رہنے والوں کو تھوڑی سی سفوکیشن کا مجھے تھوڑا سا فیل ہوا تھا کہ یار ایک جب کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں, عوام کے اوپر عوام ہے, رکشے بھی اندر گھسے ہوئے ہیں. تو لیکن کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر ایسی صفائی تھی جو بازار سے ہٹ کے, جہاں پر رہائش تھے, کہ آپ کو DHA کی گلیاں بھی اتنی صاف نظر نہیں آئیں گی. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اور جو پرانے زمانے کی اینٹیں لگی, آپ جا کے دیکھ لیں, تو یہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. سائڈوں پہ نالیاں, وہ پرانا سسٹم ہے نا, انگریز کا سسٹم ہے یا مغلوں کا سسٹم ہے, سکھوں کا, کہ گلی ہے, گلی کے سائڈوں پہ نالیاں. لیکن جس طرح بھی وہ مینٹینڈ ہے اس سے پہلے نہیں تھی. لوگ گابر نکال کے نا اس کی باہر رکھ دیتے ہیں, وہ جو سارے اندر سے ویسٹیج ہوتا ہے اس کو نکال کے لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے, اس کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں, ٹیڑھی لگا دیتے ہیں, ایک ٹیڑھی, دوسری ٹیڑھی, تیسری ٹیڑھی, ٹھیک ہے. نہیں تھا ایسا, پراپر مینیجڈ. آپ کو ایسا لگے گا جیسے میں فرانس کی گلیوں میں گھوم رہی ہوں. اب کسی دن چلیے گا, ایک دفعہ آپ لوگوں نے پلان بھی بنایا تھا, مجھے یاد ہے, کہ ایک معزز خاتون تھیں ان کے ساتھ جانے کا.
تو ہم بھی میں بھی آپ کو دکھا دوں گا ساری جتنی ہم واک کریں گے. اور ہراسمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پر. خواتین کو اپنی عزت سمجھا جاتا ہے. اور یہ سارے میں نے جب چیزیں دیکھی نا, یہ کیوں ہے خواتین کو عزت اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ دیر سم اتھارٹی, لا اینڈ آرڈر اوپر ہے. ایک تو یہ آپ نے دیکھ لیا. دوسرا, اس سارے معاملے کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر اگر وہ ایک ڈیتھ 2 ڈیتھس ہوئی ہیں نا, اس سارے معاملے میں جو ایک بڑا ایشو آیا ہے وہ رپورٹنگ کا آیا ہے. جیسے ڈپٹی اسپیکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ فیک نیوز ہے. ٹھیک ہے, عظمہ بخاری بھی وہی بات کر رہی تھی. جو یہاں پر مسئلہ یہ آیا ہے کہ کوئی دور نہیں ہے پنجاب اسمبلی سے یا جہاں پر آپ کا آفس ہے, وہ جا کے خود وٹنس کر لیتے نا, تھوڑے سے اور ایکٹیو ہو جاتے. آپ نے آگ لگی کراچی میں, آپ نے اس کے ریئیکشن میں یہاں پر بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ ادھر بھی آگ لگی ادھر بھی لگی, آپ نے بہت بہتر کام کیا. ایوری بڈی پریزڈ یو. ٹھیک ہے, ایکٹریسز جن کو پتہ ہے کہ اس وقت ہماری پاپولیٹی نان پارٹیزن رہنا ہے ہماری لیکن وہ بھی انہوں نے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے فالوور کو ہم ہٹ کر رہی ہیں. اس کے باوجود ہیرا مانی سے لے کر بڑے لوگوں نے, فہد مصطفیٰ تو کہہ کے تھک گیا نا, وہ جیتو پاکستان والا, وہ کہتا ہے کہ لاہور نہیں ویکھیا تو یہ کراچی سے ہیں ہمیں تو جنت لگ گئی. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے. تو وائی, یہ آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے ہے. تو تھوڑا سا اور ایکٹیو ہو کے آپ, یہ آپ کے جو الفاظ ہیں, آج عظمہ کہہ رہی تھی اگر میری وجہ سے ان کو انصاف ملتا ہے میں مستعفی ہو جاتی ہوں, میں استعفیٰ دینے کو بھی تیار ہوں. تو بیسیکلی ایک تو اویئرنیس کمپین آپ جس طرح آپ نے ٹریفک کی چلائی ہے, اسی طرح اس معاملے کی بھی اویئرنیس چلائیں. ایک تو آپ خود صفائی کر رہی ہیں, لوگوں کو بھی صفائی کرنے کی عادت ڈالیں. بالکل صحیح. لوگوں کو بھی اپنے تائیں مین ہول نکالنے کا اس کے اوپر جرمانہ رکھیں. نکالتے ہیں لوگ, نکال کے باہر رکھ دیتے تھے. وہ ڈھکن ہوتا ہے, ڈھکن کو کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یار تھوڑا سا نا میرے گھر میں پانی جو ہے نا وہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے آگے جا رہا ہے. کیونکہ یہاں پر ایک تو ایشو ہے نا عوام الناس کا, کہ وہ شاپر بھی پکڑ کے نا اسی سوراخ کے اندر پھینکتے ہیں. یہ شعور کی تھوڑا سا مسئلہ ہے. اب یہ شعور جو ہے یہ وہ آپ نے دینا ہے, آپ نے دینا, آپ نے ٹیچ کرنا ہے. یہ والا جو کام ہے یہ بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے, سختی کے ساتھ کرنا ہے. ٹریفک اگر آپ آگے سے ویل اٹھاتے تھے سیدھا جیل جاتے تھے. کم عمر بچہ چلا رہا تھا گاڑی, جیل میں گیا. آپ نے 3-4 دن یا ایک ہفتہ ایکسرسائز کی ہے, میں کہتا ہوں کہ مزہ آ گیا. آپ نے اشارے بدل دیے ہیں, خوبصورت کر دی ہیں, لائنیں آ گئی ہیں. اب دیکھیں پہلے سیٹ بیلٹ ہی لگا کے بیٹھتے تھے, لیکن اب سب کو پتا آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے تو آپ کو کتنا فائن ہوگا, اگر آپ اوور اسپیڈنگ کریں گے تو آپ کو کتنا فائن. اسی طرح آپ نے محلوں کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھنا, وہاں پر مین ہول اپنے ہاتھوں سے نہ نکالنا. یہ لوگ نکالتے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, اس کا ڈھکن اتارتے ہیں, ایک سریا لیتے ہیں, اس کو ٹیڑھا کیا ہوتا ہے اسے نکالتے ہیں, نکال کے رکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد اور باقی جو لوگ اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں, ہاں, تو ماں کی حکومت بھی کہیں کھدائی کر رہی ہے تو اس کے اوپر بینرز بھی لگے ہوتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی جس کی آئی ہو, جو معاملات ہوں, وہ تو دنیا سے جانا ہی ہوتا اس نے. بہرحال آپ جب رپورٹنگ کرتی ہیں اور جب آپ یہ بات کرتی ہیں تو پھر پہلے تحقیق کر لیں یا پھر خود جا کے اس کو وزٹ کر لیں. وہ کہیں کا بھی واقعہ ہو, کیونکہ آپ کے چچا حضور جو تھے وہ ڈی جی خان تک جایا کرتے تھے اگر کوئی اس طرح. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ ٹرینڈنگ ایشو تھا مین ہول والا, ایک آگ والا, ایک مین ہول والا کراچی کی وجہ سے. تو اگر پاکستان میں ہوا ہے تو اس کو بہت ہائی لائٹ ہونا تھا. باقی بہرحال آپ بہت بہتر کام کر رہی ہیں, لیکن سب سے بہتر ذات تو اللہ کی ہے, وہی کرم کرے گا تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.